بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح مئۃ عامل، 14 نمبر سبق ہے۔ یہاں پر الہ کی دو معنی بیان کر رہا ہے کہ الہ ایک تو لانتہاء الغایہ اور ایک آ رہا ہے للمصاحبہ، و الہ للمصاحبۃ۔ تو یہاں پر دونوں کی مثالیں ہیں کہ جب الہ لانتہاء الغایہ ہو تو فی المکان ہے۔ مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میرے چلنے کی ابتدا ہوئی بصرہ سے اور انتہا کہاں پر ہوگی؟ کوفہ پر۔ وللمصاحبۃ، اور یہ معیت کے لیے آ رہا ہے نحو قولی تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تَأْكُلُوا، تم مت کھاؤ اموالہم، ان کے اموال، الی اموالکم۔ تو یہاں الی بمعنی مصاحبت ہے، تو اس کا معنی آئے گا مع اموالکم، مع اموالکم۔ تو ابھی اس کی ہم ترکیب کریں گے۔ یہاں پر دو معنی بیان ہوئے ہیں الہ کی، کہ الہ کس معنی کے لیے استعمال ہے۔ ایک ہے لانتہاء الغایۃ اور ایک ہے للمصاحبۃ۔ تو اس کی ابھی ترکیب کریں گے۔ تو الہ کو ہم بنائیں گے مبتدا، الہ کو بنائیں گے مبتدا، اور انتہا یہ لام جو ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے۔ انتہا یہ مصدر ہے، مضاف ہے، مصدر مضاف ہے۔ الغایت یہ فاعل ہے اس مصدر کے لیے، لیکن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ۔ تو مضاف اور مضاف الیہ، فی جو ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر۔ المکان مجرور ہے، جار مجرور یہ دونوں متعلق ہو گئے کس کے؟ انتہا مصدر کے۔ جار مجرور متعلق ہو گئے کس کے؟ انتہا کے لیے، انتہا کے متعلق ہو گئے، اور یہ متعلق بن گیا۔ تو یہ جار مجرور، یہ جار مجرور جو فی اور فی المکان ہے، یہ بن گئے کیا؟ ظرف لغو۔ تو مضاف مضاف الیہ، مضاف یہ اس کے متعلق ہوگی، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گیا حرف جر کا۔ حرف جر جار اور مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گیا کس میں؟ ثابتن، ثابتن۔ تو یہ الہ جا حرف جر جو ہے یہ ظرف مستقر ہے، اس لیے کہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے۔ تو ظرف مستقر یہ متعلق ہو گیا ثابتن کی، ثابتن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن گئی کس کے لیے؟ اس الہ مبتدا کے لیے۔ اور الہ مبتدا اور یہ خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گئی۔ نحو، اس کی ترکیب ہم بار بار کر چکے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو گیا ہو۔ نحو مضاف، صرت و فعل، فعل ضمیر مرفوع متصل فاعل من حرف جر، البصرۃ مجرور، جار مجرور متعلق، اور متعلق لفظ میں مذکور ہے تو یہ بن گیا ظرف لغو۔ الہ حرف جر، الکوفۃ مجرور، جار مجرور یہ متعلق ہے کس کے؟ متعلق ہے صرت و فعل کے۔ تو صرت و فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق دونوں متعلقوں سے مل کر یہ مجرور، یہ مضاف الیہ بن گیا کس کے لیے؟ مضاف الیہ نحو کے لیے، کس کے لیے؟ نحو کے لیے۔ اور اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے اس طرح پچھلی مرتبہ ہم نے کیا تھا کہ اس کو یا تو خبر بنائیں گے اور یا
اس کے لیے فعل نکالیں گے اعنی، یہ ظرف اس کے متعلق ہیں. وللمصاحبۃ، للمصاحبہ جار مجرور، یہ واو حرف عطف، کس پر عطف ہے؟ لانتہاء. وللمصاحبۃ یہاں پر ہے الی للمصاحبۃ، کہ الی کس کے لیے؟ مصاحبت کے لیے. تو یہ مبتدا، یہاں پر یہ الی جو ہے یہ حرف جر نہیں ہے، بلکہ یہ اسم ہے ان حروف جارہ کے لیے، عنوان ہے. اور مصاحبتیں یہ اس طرح جار مجرور متعلق ہے ثابتوں کے، یعنی ظرف مستقر ہے. اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. نحو اسی طرح جس کی ترکیب ہے نحو مضاف اور قوله مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف اور مضاف ہے، یہ ضمیر، یہ ذوالحال ہے. تعالی فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے. فعل اور فاعل دونوں مل کر یہ حال بن گیا. کس حال؟ اس ذوالحال، حال ذوالحال مل کر یہ مقولہ بن گیا، یہ قول بن گیا، قول. اور ولا لا نہیں، تأکلوا لا تأکلوا، تأکلوا یہ فعل ہے، واو ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل فاعل. اموالہم، اموالہم یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے. الی حرف جر، اموالکم مضاف اور کم مضاف الیہ. الی حرف جر اپنے مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، یہ دونوں مجرور، حرف جر اور مجرور مل کر یہ مفسر، مفسر ای تفسیریہ. مع حرف جر، اموال مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور یہ بن گئے مفسر. مفسر اور مفسر مل کر یہ مجرور بن گیا، کس کے لیے؟ متعلق ہو گیا تأکلوا کی. تو متعلق یہ ہے ظرف لغو، اس لیے کہ فعل جو ہے جو متعلق ہے، متعلق یہ لفظوں میں موجود ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ، انشائیہ، اس لیے کہ نہیں جو ہے انشاء کی قسم ہے. اور یہ قول بن گیا کس کے لیے؟ مقولہ بن گیا کس کے لیے؟ اس قول کے لیے. قول اور مقولہ مل کر مضاف الیہ بن گیا، کس کے لیے؟ مضاف الیہ بن گیا نحو کے لیے. نحو مضاف اور مضاف الیہ، اور باقی ترکیب جو ہے پہلے کی طرح ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.